الحمد لله الرحيم الرحمن المتفضل علينا بشهر رمضان لنستزيد من الخير والإحسان فتفتح لنا أبواب الجنان، ونشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم الرسل الكرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران ایمان، رمضان المبارک کی چاہت و انتظار میں 11 مہینے گزرنے کے بعد اور رمضان المبارک کی ساعات برکات سے مستفید ہونے کے لیے عبادت گزاروں کے دلوں کی تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ماہ رمضان کے انوارات کی کرنیں ہر سو پھیل رہی ہے، اس کی روح پرور ہوائیں اور اس کے راز و نیاز ہم سے قریب تر ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے ورود مسعود کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین۔ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بھیڑیاں پہنا دی جاتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی پرکیف فضائیں، معطر ہوائیں چل رہی ہے، تو خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے اس ماہ صیام کے استقبال کی تیاری کر رکھی ہے، اور مبارک ہو اس کے لیے جس نے پختہ عزم کیا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس میں اپنی عبادات کو سنوارے گا، اس کے لمحے لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں میں گزارے گا، اور اپنے دن رات کو رب تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا گہورہ بنائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب رہیں گے، اس کی رحمت و مغفرت سے بھرپور حصہ پانے والے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، سوال یہ ہے کہ ہمارا شمار ان خوش بختوں میں کیسے ہو؟ تو یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا سب سے بہتر استقبال یہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ دل، صاف روح اور پاکیزہ نفس کے ساتھ خوش آمدید کہیں، کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب دل درست ہوں گے تو اعمال بھی درست ہوں گے، جیسا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ کے بندو، رمضان المبارک کے استقبال کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اس ماہ صیام کے یومیہ معمولات کا ایک شیڈول مرتب کریں، جس میں ہم لہو و لعب سے احتراز کریں،
موبائل و دیگر الیکٹرانک آلات کا استعمال محدود کرے، وقت کے ضیاع سے بچتے ہوئے فضول مشاغل سے دور رہے، اپنے گھروں کو اطاعت رحمان سے منور کرے، اور اس شیڈول میں سب سے پہلا اور اہم نقطہ یہ ہو کہ پنجگانہ نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرے، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع و سجود کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے شیڈول میں یومیہ تلاوت قرآن کا ایک مخصوص حصہ شامل کرے، غور و تدبر کے ساتھ اسے پڑھے، کیونکہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس میں اس کی تلاوت کا اجر کہیں زیادہ اور اس کا اثر مزید گہرا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ کے بندو، اس مبارک مہینے میں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، بارگاہ الہی میں عاجزی اور امید کے ساتھ دست دعا بلند کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں: ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خصوصاً افطار کے وقت دعا ترک نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حين يفطر۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت بھی استغفار کا خاص اہتمام کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے متقی بندوں کی اس طرح تعریف فرمائی ہے: والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر رات صدقہ دے، ولو بشق تمرہ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کسی بھوکے کو کھلائے یا اس سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندو، رمضان مبارک کا استقبال اس طرح کریں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو محبت و سکون سے آراستہ کیجیے، افراد اہل خانہ سے باہم ملاقاتوں کے لیے خصوصی نشستیں منعقد کیجیے، تاکہ رشتوں میں الفت و رحمت، محبت و یگانگت بڑھ سکے، اور ان فیملی نشستوں کا دائرہ وسیع کیجیے، خاندان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کرے، بہنوں اور بھائیوں کو بلائے، سب رنجشیں اور اختلافات ختم کر دے، کیونکہ رمضان مصالحت اور تعلقات جوڑنے کا مہینہ ہے، لہٰذا آگے بڑھیے اور ان محارم سے اپنا تعلق جوڑے جن سے قطع تعلق کر چکے ہیں، اس میں آپ کے لیے عظیم اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل من اذا قطعته رحمه وصلها۔ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، بلکہ وہ ہے جو تعلق منقطع ہونے پر بھی اسے بحال کرے۔ تو میرے بھائیوں،
یوں ہم پاکیزہ دلوں، نیک اعمال، خاندانی محبت اور سماجی بھائی چارے کے ساتھ رمضان مبارک کا استقبال کرے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں روزے، قیام، قرآن کی تلاوت اور ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمان ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ میرے مؤمن بھائیو، یہ بابرکت ایام جبکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کو ہے، ہمیں ایک اور عظیم قومی موقع کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ موقع یوم امارات برائے تعلیم کے نام سے موسوم ہے، اور اس سال جس کا شعار ہے کلنا نعلم وکلنا نتعلم، ہم سب سکھاتے ہیں اور ہم سب سیکھتے ہیں۔ یہ عظیم موقع رمضان کے بابرکت مہینے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے، اور اسی ماہ مقدس کے آغاز میں مارچ کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، جسے ہماری حکیمانہ قیادت نے الامارات تقرأ، امارات پڑھتا ہے کہ شعار کے تحت قومی مہینہ برائے مطالعہ قرار دیا ہے، اس بات کا ادراک کرتے ہوئے کہ ذہنوں کی تعمیر ہی تہذیبوں کا سنگ بنیاد ہے، اور یہ کہ مطالعہ، علم اور مسلسل تعلیم ہی ترقی اور خوشحالی کی کنجیاں ہے۔ لہٰذا اقوام تبھی مضبوط ہوتی ہے جب ان میں معرفت پائی جاتی ہو، اور تبھی ترقی پاتی ہے جب وہ علم و ثقافت سے آراستہ ہو، اور تہذیبیں تبھی پائیدار ہوتی ہے جب ان کی بنیاد علماء کی محنت اور مبدعین کی تخلیقات پر ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے اللہ ایمانداروں کے اور ان کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا۔ اسی حقیقت کو سیدی صاحب السمو الشیخ محمد بن زائد رئیس الدولہ حفظہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، لا مکان فی المستقبل لمن یفتقد العلم والمعرفہ، مستقبل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں جو علم و معرفت سے محروم ہے، لہٰذا مفید علوم کے تمام شعبوں سے اپنے آپ کو روشناس کروائے، مختلف علوم نافعہ کے مطالعہ کو اپنا شعار بنائے، اپنے بچوں کی ترغیب دے، اور انہیں سکھائے کہ رمضان سستی و آرام کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت و بندگی اور علم و مطالعہ کا مہینہ ہے۔ ان کے دلوں میں کتاب کی محبت راسخ کرے، انہیں استاذ کی عزت و توقیر کا درس دے، کیونکہ استاذ ہی ہے جو انہیں کامیابیوں اور بلندیوں کی راہ دکھاتا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائے کہ مدارس و جامعات علم و آگہی کے سرچشمے ہے، تہذیب و تمدن کے مراکز ہے جو ان کی علمی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں، ان کے معاشرتی روابط کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان کے قومی اقدار اور امارات شناخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين ولرمضان مستثمرين وبالأسحار مستغفرين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين،